وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. محترم حضرات اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری معزز ماں بہنیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں رہنے اور رہ جانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک عالم ہے جس سے گزر کے ہم کو جانا ہے۔ یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ ہماری مثال اس دنیاوی زندگی میں ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ہے جو ٹرین یا بس یا کسی اور ذریعے سے سفر کر رہا ہے۔ اب کوئی آدمی ٹرین ہی کے اندر اپنے ٹھکانے کو اتنا اچھا بنا رہا ہے کہ سارا پیسہ اپنا ٹرین کی سیٹ پر یا کہ بس کی سیٹ پر ہی لگا رہا ہے، تو لوگ بولیں گے ارے یہ تو کیسا بے وقوف اور پاگل قسم کا آدمی ہے کہ کچھ دیر بیٹھنے کے لیے وہ اتنا پیسہ اپنا لگا رہا ہے، اتنا پیسہ برباد کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ کے ان بندوں کی نظر میں جن کے یہاں مقصود بالذات آخرت کا سفر ہوتا ہے، دنیا میں کھپ جانے والے ایسے ہی بے وقوف معلوم ہوتے ہیں۔ ہماری مثال اس دنیا میں عارضی قیام گاہ، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھ لیں جیسے کوئی ماں حاملہ ہے تو اب بچہ 9 ماہ تک اس کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اب بچہ اس 9 ماہ کی مدت میں اگر یہ سمجھے کہ یہی اصل میرا ٹھکانہ ہے، یہی مجھے رہ جانا ہے، تو وہ تو اپنی معمولی سی سوچ کے اعتبار سے وہی سوچے گا، لیکن اس کو کیا پتا ہے کہ وہ جس جگہ میں ہے وہاں رہ جانے کے لیے نہیں جا رہا ہو، وہیں رہنے والا نہیں، بلکہ اس کو باہر آنا ہے، ایک اور عالم میں دیکھنا ہے۔ اس بچے سے جب کہیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تم کو باہر جانا ہے، وہاں پر تمہارے والد ہیں جو 6-7 فٹ کے اونچے ہیں، 2 فٹ چوڑے ہیں، اور تمہاری ماں وہ بھی ایک 5-6 فٹ اونچی ہے اور 2 فٹ چوڑی ہے، اتنے زیادہ وزن ہے، اور تم کو وہاں جا کر ایسی ایسی چیزیں کھانا ہے، اور تمہارا گھر وہاں پر اتنا بڑا ہوگا، تو بچے کو یقین ہی نہیں آتا۔ اگر اس بچے کو اس کی سمجھ کے اعتبار سے یہ باتیں بتائی جائیں تو آپ اس کی سمجھ کا اندازہ کر کے بتائیے کہ وہ بچہ یہ سب چیزیں دیکھے گا، بات سنے گا تو وہ تو حیرت کرے گا۔ ایسے ہی ہمارا بھی حال ہے۔
کہ ہم دنیا میں ہیں، ہم اپنی سمجھ کے اعتبار سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی دنیا ہماری سب کچھ ہے، اسی میں ہم کو سب کچھ کرنا ہے۔ سب کچھ کرنا نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پر جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے بس وہ کام مکمل طریقے سے انجام دے کر اپنے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ اب اگر ہم سے کہا جائے ارے تم اس دنیا کو پوری اپنی اصلی قیام گاہ مت سمجھو، اس کے بعد تم کو یہاں سے عالم قبر میں ڈالا جائے گا، پھر عالم قبر سے تم اور آگے بڑھیں گے، عالم برزخ میں رہیں گے، عالم ارواح میں رہیں گے، اور پھر میدان محشر، حساب کتاب، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے۔ پھر اگر تم نیک ہوں گے تو تم کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جنت میں تمہارا ایک گھر تا حد نگاہ رہے گا۔ جنت کے ایک درخت کا سایہ 500 سال تک بھی گھوڑا اگر دوڑتے رہے گا تو ایک سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آدمی بولے گا ارے اتنی بڑی جنت کیسے ہوگی بھائی؟ ارے وہاں تمہارے اپنے محل میں ایک طرف دودھ کا دریا رہے گا، شہد کا دریا رہے گا، اور تم جو چاہیں گے وہ چیزیں تم کو وہاں پر ملے گی۔ اب آدمی سوچتا ہے ارے اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا تو پتہ نہیں ایسے ایسی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ اب اگر وہ بچہ یہ کہے کہ نہیں میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا، یہ تو بس ایسے ہی لگ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس بچے کو سب لوگ یہی کہیں گے کہ یہ ناقص العقل ہے، ناقص الفہم ہے، اس کی فہم بھی کامل نہیں ہے اور اس کی عقل بھی کامل نہیں ہے، اس لیے اس طریقے کی باتیں بتا رہا ہے، اور وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایک انسان سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے جیسے تباہ اور برباد ہوتے ہیں اگر اپنے برے عادتوں میں مبتلا ہو کے، تو ماں تڑپتی ہے، باپ تڑپتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اس سے زیادہ تڑپتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارا آنا بے مقصد کا نہیں ہے، ایک عظیم ترین مقصد کے تحت رب ذوالجلال نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے۔ وہ کیا عظیم ترین مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو ہماری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ رضاء الہی ہمارے ہر عمل، ہر سوچ کا اصل محور ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے میرے اللہ راضی ہوں گے کہ نہیں راضی ہوں گے۔ اب رضاء الہی کس چیز میں ہے ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالی خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی جی آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے نا تو تم بس میری اتباع کرو، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کہنا مانو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اس کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کے کوئی اور طریقے نہیں۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے طریقے سے ہٹ کر، نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی دین چاہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایگزام ہال میں بچہ گیا ہے تو جو کوشچن ٹیچر نے پوچھا ہے
وہی لکھے گا تو اس کو مارکس ملنے والے ہیں. اس کے علاوہ اگر کچھ اور وہ اپنی جانب سے اگر لکھے، چاہے جتنا اچھا لکھ لے، انگریزی کا پیپر ہے انگلش کا مثال کے طور پر، اور بچہ تیلگو بہت اچھی لکھ کر آیا، 1 نمبر بھی اس کو نہیں دیا جائے گا. ایسے ہی اس دنیا میں ہم کو جو پیپر دے کر بھیجا گیا ہے، اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ تم بس نبی کو فالو کر کے آؤ، تو آپ ہمارے یہاں ایکسپٹ ہوں گے، ورنہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس سے ایک بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو دین کا جو تعلق ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل پر دین کا دار و مدار ہے. یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے. دین کا تعلق نقل سے ہے، عقل سے نہیں. میری سمجھ میں ایسے آ رہا ہے، میری سمجھ، آپ کون، آپ کی سمجھ کا کیا اعتبار؟ یہاں میری سمجھ تیری سمجھ نہیں، میرے نبی کیا کہہ کر گئے ہیں، اس سلسلے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ ہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا. اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے طریقے، بلکہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر گزار رہے ہیں. کتنی ہمارے دلوں میں نبی کی محبت اور عظمت ہے، نبی کے طریقوں کو ہم کتنا جانتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم کتنا سمجھتے ہیں، کتنی دعائیں نبی کی بتائی ہوئی ہم کو یاد ہیں. آج ہمارا قصہ ایسے ہو گیا ہے جیسے چند اندھے ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے تھے، ایک پیٹ پکڑ کے چھینکے بولا ارے اچھا ہاتھی، بولے تو ایک بڑے بیرل ڈرم کے جیسا رہتا. ایک اور پاؤں پکڑ لیا اس کا صرف، اور وہ بولا اچھا ہاتھی ایک پلر کے جیسا رہتا. ایک اور اس کی سونٹ پکڑ کے دیکھا اور بولا کہ ارے ہاتھی ایسا رونڈ رونڈ رہتا ہے. ایک اور اس کی دم پکڑ کے دیکھا، ارے ہاتھی، ارے وہ تو اتنا ہی رہتا ہے. تو چاروں غلط ہیں. ہاتھی کے ایک حصے کو دیکھ کر پورے ہاتھی کا فیصلہ لگا دینا یہ غلط بات ہے. اب ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہی بیماری چل پڑی ہے کہ ہم دین کے جس حصے کو ہم جانتے ہیں عمل کر لیتے، یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سے کوئی چیز چلی آ رہی ہے تو اب ہم یہ سمجھتے کہ بس دین تو یہی ہے، اسی کا نام دین ہے، اس کے علاوہ سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. بات ایسی نہیں. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں دفنانے کے بعد مٹھی ڈالنے تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو اپنی تعلیمات دی ہے، اور ہم کو اس کو ماننا پڑے گا، اور اس کو جاننا بھی پڑے گا، اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا. اور زندگی کی ایک ایک ادا اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہے، اب اللہ کے یہاں بندہ قابل قبول ہے، ورنہ تو بندہ قابل قبول نہیں. لوگ کہتے ہیں ارے کیا بھائی، ایمان رہا تو بس سے کافی ہے، کیا اتنا سنتوں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے. ایسے ماڈرن دور میں اگر ان طریقوں پر عمل کیا جائے نا تو ہماری عزت چلی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. ایمان چلے جائے گا ایسے جملوں کے زبان سے ادا کرنے پر. اور آج امت دین بیزار ہے، نبی کے طریقے سے بالکل بیزار قوم ہو چکی ہے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں ارے ایسے ماڈرن دور میں ہم نبی کے طریقوں کو کیسے فالو کریں بھائی، اس سے تو ہماری عزت نکل جائے گی، لوگ کیا بولیں گے. ارے کون لوگ ہیں یہ سارے کے سارے منی کے خطرے ہیں، ناپاک. اس کو خود نہیں پتا کہ سونے کے بعد اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا.
مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ میرے اللہ اس سلسلے میں کیا کہیں گے. میں اگر آج مر جاؤں تو کل مجھ سے اس مسئلے سے متعلق، اس کام سے متعلق اللہ اگر پوچھیں گے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں اس کا. یہ فکر، یہ درد، یہ تڑپ ایک مرد اور عورت کے اندر، ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن آج وہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جشن لے کر نہیں آئے تھے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں ایک مشن لے کر آئے تھے. آج امت جشن پہ جشن منا رہی ہے اور نبی کا مشن بالکل فیل ہوتا جا رہا ہے. وہ نبی کا طریقہ بالکل گھروں کے اندر ہے ہی نہیں. ہر کوئی اپنی منمانی، ہر کوئی اپنی سوچ کو ہی دوسروں پر تھوپنا چاہ رہا ہے. ارے بھائی اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، 2 منٹ لڑو مت، بس یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے نبی کی ہدایت کیا ہے. نبی کی ہدایت مل گئی ہے، اب ہم کو اس کے مطابق عمل کر لینا چاہیے. اب ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنے چاہتا ہے. نتیجتاً آدمی اپنی زندگی میں بہت ہی بڑے خسارے کو ہاتھ لگا دیتا ہے. تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ دین کا جو تعلق ہے نا، وہ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے، نقل سے ہے، عقل سے نہیں. آج کل سوشل میڈیا پر عجیب و غریب قسم کے مشہور چکنی زبان رکھنے والے، میٹھا انداز رکھنے والے ایسے ایسے نامور مقررین آ گئے ہیں کہ وہ اپنی چالاکی سے، اپنے میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعے سے معصوم امت کا ایمان سلب کر لے رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، قرب قیامت لوگ آئیں گے، السنتہم احلی من السکر وقلوبہم قلوب الذئاب، کہ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی رہیں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل کے مانند رہیں گے. اور آج کل یہی ہو رہا ہے. اور وہ دین کے مسائل کی لاجک بتاتے ہیں کہ اس پہ لاجک کیا ہے، لاجک کیا ہے. ارے میں اور آپ لاجک پہ ایمان نہیں لائے ہیں، دین پر ایمان لائے ہیں، اور ہم کو اسی کو فالو کرنا ہے. میرے نبی کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہے، بس مجھے ماننا ہے، ماننا ہے. اس کی لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے تم ہوتے کون؟ ہم کو تو تمہاری ذات خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آدمی کی زندگی میں آدمی اگر سوچے تو خدا کے نظام قدرت کے سامنے ہاتھ ڈالنے اور گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. آنکھ کا پردہ ہے، یہ اٹھتا کیسے ہے، اس کی لاجک کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے سمجھ میں آیا نہ ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے، آپ کو کیا لینا دینا ہے. یہ اللہ کا نظام قدرت ہے. اپنا آنکھ کا پردہ اٹھائیے اور دیکھتے ہوئے کام ڈھنگ سے کرتے جائیے. ہر چیز کی لاجک، ہر چیز کی لاجک. ارے دین کے مسائل میں کون سی لاجک تلاش کرنے کے لیے آئے؟ تو کیا مطلب ہم اپنے عقل کے بندے ہیں کیا کہ میری عقل اگر ایکسپٹ کرے گی تو میں دین کو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ بات سمجھ لیجئے، دین کی بنیاد، سب سے اہم ترین حصہ ہمارے عقائد کا ہے. اگر ہمارے عقائد میں ذرا برابر بھی بگاڑ آ جائے گا نا، اللہ کے یہاں ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے نام نہاد اسلامی اسکالر وہ میٹھی میٹھی باتیں بتا کر در حقیقت عقائد کے اندر آدمی کو کھوکھلا کر دے رہے ہیں. نبی کی عظمت دل سے ختم ہو جا رہی ہے، صحابہ کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں ارے تو یہ صحابی کا کام ہے نا بھائی،
نبی کیا کرتے تھے؟ چلو نبی کا عمل آ گیا. ارے نہیں بھائی، یہ تو ایسی ہے روایت، ویسا نہیں. صحیح حدیث میں کیا لکھے ہوا ہے؟ ہمارا ہم کون، ہمارا منہ کیا؟ صحابہ کے عمل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ارے یہ تو بس ایسے. ارے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا باپ اگر مجھ سے یہ کہہ دے کہ بیٹے تم کو یہ کام کرنا ہے تو تھوڑی میں بولوں گا ارے ابا ایسی بولتے رہتے. نافرمان قسم کی اولاد مانی جاتی ہے. ماں کی باتوں کو، باپ کی باتوں کو اتنا اہمیت دینے کا جب حکم شریعت کے اندر ہے تو سوچ کے دیکھیے صحابہ کا کیا مقام. صحابہ کی عظمت نام کو بھی دل کے اندر نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت برائے نام رہ گئی ہے. سن رہے ہیں کہ نبی کا یہ طریقہ ہے، لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ارے اس زمانے میں وہ حساب سے گئے تو پورے لوگ گالیاں دیتے. دینے دیجئے، بہت اچھا ہے. وہی گالیاں میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. آج گالی ہم سنیں گے، در حقیقت ہماری نسل کامل و مکمل مسلمان بن کر اپنی زندگی گزار سکتی ہے. تو سب سے بڑا ہتھیار ہمارا عقیدہ ہے. عقیدے میں بگاڑ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور لوگ بڑے آرام کے ساتھ نام نہاد اسلامی اسکالروں کو سن رہے ہیں اور اپنے عقائد کے اندر اچھا خاصا فرق لے آ رہے ہیں. دیکھیے یہ جو زمانہ ہے دجالی اور شیطانی طاقتوں کے عروج کا دور ہے. یہ اس دور میں ہم کو اپنے ایمان کی بڑی فکر کرنی چاہیے. خدا کی قسم اس دنیا میں زندگی کے بعد اگر کوئی بڑی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. اور وہی ایمان لوٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، مشرکین بھی کر رہے ہیں، دہریے بھی کر رہے ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کی دلی تمنا ہے جیسا انہوں کافر ہے ویسا تم لوگ بھی کافر بن جاؤ. بات ختم. ان کی دلی تمنا ہے یہ. تو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن ارتداد کے مسائل. ارے یہ ہندو سماج مسلمان بچیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوا ہے؟ کیا ہندوؤں میں بچیاں نہیں ہیں؟ ارے سوچی سمجھی سازش ہے باقاعدہ. ان کا مقصد بچیوں کو لینا نہیں ہے. ان کا مقصد، ان کے رؤساء کا مقصد ہمارے مسلمان بچیوں کو اسلام سے ہٹانا ہے کسی طریقے سے. ایمان سے ہٹا دو ان کو، بس ختم. ہمارا مقصد پورا ہو گیا. زندگی بھاڑ میں جانے دیجیے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے. اب ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم دین اور اسلام کی اہمیت اور عظمت شروع سے بتائے نہیں. ہم خود اس کے اوپر نہیں اترے. نتیجہ یہ ہے کہ بچے بھی دیکھتے رہے تو انہوں نے اس کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی اور سارا کا سارا مسئلہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اسلام کو الوداع کہتے ہوئے وہ جہنم کے دہانے پر جا کے کھڑی ہو گئی کافروں کے ساتھ مل کر. اگر ہم اپنے عقائد پہ توجہ دیتے تھے یہ نوبت نہیں آتی تھی. اور آج بہت تیزی سے مسئلہ چل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک محلے میں 100 گھر ہیں، وہاں پر ہر گھر میں 3 بچے ہیں مثال کے طور پر، تو 900 بچے تو ایسے ہی ہو گئے. اور پھر ماں باپ 1100 کا مجمع ہے، 2 علماء ہیں. تو 1100 ماں باپ جو اپنے بچوں کو دنیا سکھا رہے ہیں اور ان کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، تو کیا ماں باپ کا ذمہ اور فریضہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں؟ یہ ساری ذمہ داری علماء کے سر پر لا کر اگر ڈال دے رہے ہیں میدان محشر میں، اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے محلے میں علماء تھے نہیں تھے. اللہ ہم سے ڈائریکٹ پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. تم اپنی زندگی میں 25 سے 30 ہزار روپے کے قابل ہو جانے کو ہی سب کچھ سمجھ گئے.
آج کل ماں باپ بھی بڑے عجیب ہیں، بڑی انتھک کوشش کر کے بچے کو پڑھاتے ہیں، پڑھا رہے ہیں. ارے کیوں پڑھا رہے بھائی؟ بچے کو جاب مل جانا بھائی کچھ تو بھی. کیا جاب بولے تو کیا 25 سے 30 ہزار روپے کی ایک نوکری مل جاتی خالی بس. اب یہ سمجھتے کہ ہم جو ہے بہت بڑا تیر مار دیے کہ بچوں کو پڑھا کے لکھا کے ہم جاب کے قابل بنا دیے. کئی کی جاب 25 سے 30 ہزار؟ کیا تمہارا بچہ اللہ تم کو اس لیے دیے تھے کہ 25 ہزار کمانے کے قابل بنا کے چھوڑ دو؟ اور ماں باپ بھی بڑے عجیب ہیں، پوری زندگی کھاتے ہیں اللہ کا اور ڈرتے آخر عمر میں بچوں سے. ایک صاحب کہہ رہے بچوں کو پڑھانا تو ضروری ہے نا مول صاحب، نہیں تو آخر عمر میں کون کھلائیں گے؟ میں بولا آخر عمر کا کیا مطلب؟ وہی اب 60 کے بعد ہم بھی ریٹائر ہو جائیں گے، یا کہ ہم اپنی جاب ختم کر دیں گے، ہماری قوا ہاتھ دے دیں گے. اب ہم کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ بچوں کو اگر ہم جاب کے قابل بنائیں گے تو بچے لا کے کھلائیں گے. پوچھئے جا کے ان ماں باپ سے جنہوں نے یہ سوچ کر اپنے بچوں کو جاب کے لیے لگایا تھا، کتنے بچے کھلا رہے ہیں. ایک بات اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ سوچ آدمی کی بہت غلط سوچ ہے. جو اللہ آپ کو 60 سال کھلایا، کیا ایک 5-10 سال کے لیے بھوکا چھوڑ دیں گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہم کو جو بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم اس بچے کو، اس ہیرے کو، اس موتی کو دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور آخرت کے لیے بھی ہم اپنے فلاح اور بہبودی کا سامان بنائیں، سرخ روئی کا ذریعہ بنائیں. ہم اپنے بچوں کو بس دنیا پڑھا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ارے بس بچے کو کچھ جاب مل گئی تو اچھا ہے، بس دعا کریے 10th میں پاس ہو جائے، دعا کریے ڈگری میں پاس ہو جائے، دعا کریے جاب لگ جائے. ارے کیا پوری زندگی کا خلاصہ 25 سے 30 ہزار کی درما ہے صرف؟ کیا اسی پر اب پوری زندگی کھونپ دیں گے لگ جا کے آدمی کی؟ مقدر میں جتنا ہوگا وہ بندہ ضرور کھاتا ہے، ضرور کھاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتے کے معاملے میں مردوں سے خطاب کرتے ہوئے بتائے کہ آدمی عورت سے نکاح کرتا ہے عام طور پر 4 چیزوں کی بنیاد پر: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، یا اس کے کسی ہنر یا کمال کی وجہ سے، یا ہے کہ اس کے دین کی وجہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں بولے کہ مال والے جو ہے، مال والوں سے جو نکاح کر لیا انہیں بہت کامیاب ہو گیا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں بولے جو ہنر رکھنے والوں سے نکاح کر لیا انہیں کامیاب ہو گیا. نہیں، خوبصورتی رکھنے والوں سے نکاح کر لیا انہیں کامیاب ہو گیا. نہیں، یہ دیکھنا ہے تو دیکھو مگر اس کو اصل مت بناؤ، یہ دیکھنے کی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، میرے طریقے پر چلنے والی اگر کوئی بچی ہے، میرے لائے ہوئے دین کو فالو کرنے والی اگر کوئی بچی ہے، وہ تم کو اگر مل رہی ہے تو تم کامیاب ہو گئے اپنی زندگی کے اندر. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، بتاؤ جو کائنات کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو کامیابی دین والی بچی کے اندر ہے، تو ہم کون سے بے وقوف اور پاگل جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ ہم بچیوں کو جاب کے لیے لکھ جا کے لگا رہے ہیں؟ یہ کون سی ہماری سمجھ ہے؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ضرورت ہے جاب کی، ارے وہ بات کی چیز ہے. ہم یہ کیوں نہیں مان رہے اپنے متعلق کہ ہم کو دیندار پہلے بننا ہے؟ کیا پتا جاب لگے گی نہیں لگے گی، کس کو معلوم ہے؟ کل موت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے ہم جا کے؟ نماز کا طریقہ نہیں معلوم، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا بالکل،
ماں باپ کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے. چلو قرآن کریم پڑھ کے بخشیں گے، وہ بھی نہیں معلوم. راہ خدا میں خرچ کر کے اس کا ایصال ثواب کریں گے، نہیں معلوم وہ بھی. پیسوں کی محبت تو ماں باپ شروع سے اتنی بٹھائے اتنی بٹھائے اتنی بٹھائے، زکوٰۃ جو فرض چیز تھی اس سے بھی، اس کا بھی بچیوں کو علم نہیں، بچوں کو علم نہیں. اب بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ ارے زکوٰۃ، ارے ہمارے امی ابا دیش نہیں کبھی، ہم کون سی زکوٰۃ دیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے ایسے ہم کو جانا ہے ہی نہیں. ذاتی گھر بن گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں نکال سکتے گھر سے. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، موت کا فرشتہ ایک سیکڑ میں آ کے اٹھا کے لے جا سکتا ہے. یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کی اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے، مینٹیننس کرا رہے ہیں. گاڑی کا مینٹیننس، لفٹ کا مینٹیننس، گھر کے کمروں کا مینٹیننس، کاروں کا مینٹیننس، اے سی کا مینٹیننس، واشنگ مشین کا مینٹیننس. ذریعہ آواز آ رہی؟ بے چین میں قرار ہو گئے، کاریگر کو بلا کے دکھا رہے ہیں. اے سی کے اندر ذریعہ آواز آ گئی، بے چین میں قرار ہے، کاریگر کو بلا کے لا کے دکھا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، اس کا مینٹیننس کرا رہے ہیں. اور ہمارے اپنے جسم کے اندر ذرا کچھ بیماری ہو گئی، ڈاکٹروں کے یہاں جا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، جسم کا مینٹیننس کرا رہے ہیں. میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم جتنی چیزوں کا مینٹیننس کرا رہے ہیں، کوئی ایک چیز بھی نہ خبر میں آنے والی ہے اور نہ میدان محشر میں کام آنے والی ہے. ہماری روح یہ آئے گی میدان محشر میں، اس کا کتنا مینٹیننس کرا رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے یہاں جا کر؟ چہرے سجانے کے لیے ہزاروں کا پیسہ ڈالا جا رہا ہے، روح سجانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم جا کے اللہ کے پاس؟ موت کے بعد تو کوئی ہم کو جو ہے بیوٹی پارلر لے جا کے تو خبر میں نہیں ڈالیں گے نا. موت کے بعد تو بس یوں ہی بیری کے پتوں کا گرم گرم پانی جسم پر ڈالا جائے گا، اور دو کپڑوں کے اندر جو بالکل سادے رہیں گے، نہ اس پہ بیل بوٹے رہیں گے نہ سلے ہوئے رہیں گے، ایسے ہی قبر میں اتارا جائے گا. وہاں سے اللہ پوچھیں گے کیا لے کر آئے، فرشتے پوچھیں گے کیا لے کر آئے. کیا مینٹیننس کر رہے ہیں ہم اپنی روحوں کا؟ کیا ہم اپنی اعمال کی فکر کر رہے ہیں؟ زندگی میں نماز نہیں، نماز تو چھوڑو، نماز پڑھنا ہی نہیں آ رہا. زندگی میں قرآن نہیں، قرآن تو چھوڑو، قرآن پڑھنا ہی نہیں آ رہا. نبی کی سنت زندگی میں نہیں، سنت تو چھوڑو، کون سی چیز سنت ہے اور کون سی چیز سنت نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم. بس چل رہی ہے زندگی، گزر رہی ہے، بس گزر رہی ہے. کیسے؟ ارے جس انسان کو اللہ نے یہ کہہ کر پیدا کیا تھا کہ روئے زمین میں اپنے خلیفے یعنی کہ اپنے نائب کو پیدا کر رہا ہوں، خدا کا نائب بن کے جو انسان پیدا کیا گیا تھا، وہ آج ایک دوسرے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. بیوی شوہر پر بوجھ ہے، شوہر بیوی پر بوجھ ہے، دونوں بچوں پر بوجھ ہیں، اور بچے ان دونوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. راہ راست سے ہٹتے ہیں، یہی مسئلہ ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے بھیجا گیا تھا نا، تو یہی کہہ کے بھیجا گیا تھا کہ دیکھو جنت یہ سکون اور بے خوفی کی جگہ تھی، یہاں پہ آپ کو ڈر بھی نہیں تھا، غم بھی نہیں تھا. لیکن اب تم جس جگہ جا رہے ہیں وہ جگہ ڈر کی بھی ہے، غم کی بھی ہے. جاؤ اب، اہبطوا منہا جمیعا، چلو اب جنت سے اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ. اللہ نے بتا دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب تم جا رہے ہیں، جاؤ، وہ جگہ ہی ڈر اور غم کی ہے، مصیبتوں کی ہے، آزمائشوں کی ہے، ابتلاءات کی ہے. اب وہاں میری ہدایت کی کشتی آئے گی،
اگر تم اس میں بیٹھ گئے یعنی کہ میری ہدایت کی کشتی نبی کے طریقے میرا بھیجا ہوا دین اس کو اگر تم مان گئے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو زندگی تمہارے بھی ایسی گزرے گی، نہ ڈر رہے گا نہ غم رہے گا۔ صبح اٹھتے ہی جاب کو جا رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی کمپنی کو جا رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی دکان کو بھاگ رہے ہیں، بچے اسکول کو بھاگ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ دین کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ دین کیوں ہم نہیں سیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں، نبی کے جو طریقے ہیں نا، پردہ ایک سے کہا گیا پردے کے متعلق، تو ایک جگہ ایک صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ارے علماء تو ذرا اوورریچ کر دیتے کہتے پردے سے متعلق۔ ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ کیا ہمارے ابا کی ڈائری سے لا کے ہم تھوڑی دے رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے کتاب کی باتیں ہیں، یہ تو نبی کا طریقہ، یہ 1400 سال پہلے کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں، اور ہمارا کام صرف امت کے سامنے پیش کر دینا ہے درد دل کے ساتھ۔ میری ماں بہنوں، دیکھیے آج کل اسلامی نام نہاد اسلامک اسکالر کا ان کے یوٹیوب پر بیانات سنتے سنتے ہمارے بچوں اور بچیوں کا ذہن کیسے بن رہا ہے۔ ارے اسلام میں پردہ ہے نہیں، پردے میں اسلام ہے۔ پردہ پردہ اتنا بول رہے ہیں جیسا گویا کہ یہی اسلام ہے۔ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ نماز اتنا بولے کہ نماز ہی اسلام ہے نہیں، نماز اسلام میں ہے، وہ اصل نہیں ہے، اخلاق اصل ہے۔ ارے اخلاق بھی اصل ہے، نماز بھی اصل ہے، پردہ بھی اصل ہے، یہ سب دین کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں۔ آنکھ کا ڈاکٹر ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ارے جسم کے اندر آنکھ بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی تھوڑی یہ کہتا ہے کہ کیا جسم ہی آنکھ ہے کیا، کہ اتنا زیادہ اس کے پیچھے لگ گیا آپ؟ نہیں، ذرہ بھی چبھن ہوئی فوراً جاتے ڈاکٹر کے پاس، اور پریشانی کے ساتھ وہاں ڈاکٹر سے پہنچتے، بتاتے کہ دیکھیے ایسے ایسے ہو رہا ہے، اور اپنا علاج کروانے کی فکر کرتے ہیں۔ داڑھ میں درد ہوا تو کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ارے داڑھ اکھاڑ کے پھینک ہی دیجیے، قصہ ختم۔ نہیں، اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، دین کا ایک ایک حکم بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور ہم کسی کو چھوڑ دینا تو ہمارا اسلام کامل اور مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر ایک یہاں 100 ہے، اچھے اخلاق ہے، بہت اچھے اخلاق ہے، آپ کے اوپر 1000 لوگ آپ کے اخلاق کی وجہ سے گرویدہ ہیں، فیدہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے اندر نبی کا طریقہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، یا ہے کہ حیا نہیں ہے، یا ہے کہ کوئی اور طریقہ ہے جس کو تم چھوڑ رہے، مان نہیں رہے ہیں اس کو، پوری دنیا تم پر فدا ہوگی لیکن اللہ کے یہاں قابل ریجیکٹ مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ تو ہم کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو، نبی کے ایک ایک چیز کو زندگی میں پورا پورا لینا چاہیے، پورا پورا لینا چاہیے، تب جا کر آدمی صحیح مسلمان نظر آتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، ارے پورے پورے آؤ۔ یہ کیا ہے؟ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض حصے کو جو اچھا لگا اس کو تو لے رہے ہیں، اور جو ذرا سختی نظر آ رہی ہے اس کا تم سرے سے انکار کر دے رہے کہ ارے نہیں بھائی اتنا سخت دین ہم کو نہیں چاہیے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ارے جو معاف کرنے والے اللہ ہیں وہی کہہ رہے ہیں اسلام میں تم پورے پورے آؤ، ہم کو تو پورا پورا اترنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ایک چیز یا ایک کام جس کو میں بھی کیا، میرے ماں باپ بھی کیے، میرے دادا پردادا بھی کیے، اور اوپر تک 1000 لوگ کیے ہوئے ہیں، اور کمال کی بات ہے کہ وہی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے سب سے اچھا کام کون کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہم نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے خاندانوں کی باتوں کو لیتے نہیں، ہمارے خاندان میں تو ایسا چل لیتے آ رہا دیکھیے، اس لیے ہم اس کو فالو کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، میرے خاندان میں چل لیتے آ رہا، میرا خاندان کون سا جنت کے دودھ کا دھلے ہوا ہے، غلطی تو اس کے اندر بھی ہو سکتی،
مجھے کتاب و سنت سے دیکھنا ہے کہ میرا اپنا یہ عمل اور ہمارے خاندان کا ہمارا یہ طرز عمل کتاب و سنت سے میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کو بتاؤں میں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں پورے انسانوں کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ ساری کی ساری عقل اکٹھے کر کے انبیاء کو دی گئی ہے، اور جتنی عقل انبیاء کو دی گئی تھی وہ ساری کی ساری اکٹھے کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی. اب آپ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک طریقہ، میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے 1000 طریقے ایک طرف اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ایک طرف. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی تم کو جو دے رہے ہیں تم اس کو لے لینا، اور نبی جس سے تم کو روک رہے ہیں تم اس سے رک جانا. اب اگر دین کی یا نبی کے سنتوں میں سے کسی سنت میں ہم کو کچھ آگے پیچھے نظر آ رہا ہے تو یہ ہماری عقل کا فتور ہے، یہ ہماری سمجھ کی کمی کی بات ہے کہ مجھے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ورنہ دین کے اس طریقے کے اندر کچھ بگاڑو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، میں بس یہی بتا رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دین لانے کی مکمل کوشش کریں. میرے بچے کو میں 10 پاس کراؤں نہیں، ضروری نہیں ہے. وہ دنیا کہنے دیجیے، وہ ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کے بعد والی جماعت لازم ہو سکتی ہے، اس کے بعد والی، اس کے بعد والی، اس کے بعد والی. میری ماں بہنوں یہ چیزیں ہیں ضروری. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے اہم اور ضروری چیزوں کو تم چھوڑ دو اور اسی کے پیچھے پوری زندگی لگا دو. پڑھائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو مت پڑھائیے، اپنے بچوں کو جہالت میں رکھیے، نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی تعلیم اپنے بچوں کو دیجیے، اپنے بچیوں کو دیجیے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ توجہ دیجیے بچوں کے دین پر، دینی مزاج پر، کہ میرے بچے کے اندر کتنا طریقہ آ رہا ہے، نبی کی محبت کتنی میرے بچوں کے اندر آ رہی ہے. اگر ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، یاد رکھ لیجئے ہمارے بچوں کو دیکھنے والا آگے کوئی بھی نہیں رہے گا. ہماری بھی ایک عجیب و غریب مصیبت ہے کہ ہم بچپن سے بچوں کو پیسے کی محبت تو سکھاتے ہیں، میٹھے کی محبت سکھاتے ہیں، کھارے کی محبت، بریانی کی محبت سکھاتے ہیں، ہر چیز ہم سکھا رہے ہیں. نبی کی محبت ہم کبھی نہیں سکھائے، کبھی نہیں سکھائے ہم بچوں کو. نبی کی محبت بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. طریقہ کار کیا ہے؟ یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ اللہ کے ولی نے بتایا ہے کہ ہم جبھی بھی بچوں کے سامنے کچھ کام کریں، سنت یہ ہے بلکہ نہیں بولنا بچوں کو. بچوں کے کہنا چاہیے کہ پیارے بیٹے ہمارے پیارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بیٹھ کے پانی پیتے تھے. پیارے بیٹے ہمارے پیارے نبی 3 سانس میں پانی پیتے تھے، دیکھ کے پانی پیتے تھے، بسم اللہ بول کے پیتے تھے. یہ پیارے نبی کا طریقہ ہے. سوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ہی کہنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے دعا پڑھ کے سوتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ سوتے تھے، بستر جھٹک کے سوتے تھے. اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بچوں کو بولنا چاہیے بیٹے نبی کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے نبی دایاں پاؤں رکھ کے آتے تھے، بسم اللہ بول کے آتے تھے. اللہ کے نبی سلام کرتے تھے. باہر جاتے ہوئے بچوں کو بتانا چاہیے اپنے نبی کا طریقہ کیا تھا. اس میں اپنے نبی کا طریقہ بایاں پاؤں باہر رکھتے تھے اور دعا پڑھ کے جاتے تھے بیٹے. اور اپنے نبی کا طریقہ یہ کہ ہم جب دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو باہر کسی قسم کا کوئی فتنہ، کسی قسم کی کوئی مصیبت اب ہم پر نہیں آتی، ہم اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. جب بچوں کو یہ بات بتائی جائے، بار بار بتائی جائے، بار بار بتائی جائے، تو اب بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیوست ہو جاتی. اب ایک تڑپ، ایک اڑن پیدا ہوتی ہے. اب جس چیز کے اندر نہ بتایا جائے بچے خود پوچھتے ہیں کہ امی پیارے نبی اس میں کیا کرتے تھے، پیارے نبی کا طریقہ اس مسئلے کے اندر کیا تھا. ایک بچہ
ان کے والد اس کو ایسے ہی ٹریننگ دیتے آ رہے تھے، وہ گھر میں موز لا کے رکھے ہوئے ہیں، تو والد محترم بچہ ایک موز کھا کے خاموش ہو گیا، باپ 3 موز کھا لیے، تو بچہ پوچھا کہ ابو پیارے نبی جب کوئی چیز لاتے تو کتنا کھاتے تھے؟ تو آپ تو 3 کھا لے رہے ایک ساتھ، اور آپ تو بتائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے بچوں کا مزاج، وہ درخت کی ٹہنی جو بالکل چھوٹی ہے، آپ اس کو جدھر موڑیں گے ادھر مڑ جائے گی، وہ ہے ہی نہیں، بس بچوں کو کارٹون لگا دیے اور بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پٹک رہے ہیں، فلاں فلاں۔ وضو کا طریقہ نہیں، سوتے ہوئے بنا بچے وضو کرتے ہیں، نہ بچوں کو بڑے ہونے تک بھی وضو کا طریقہ آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں راتوں میں فون کر کے کہ بچہ سو نہیں رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں دعا پڑھ رہا ہوں، بچے کو لکھ جا کے وضو کرا کے سلا دینا، ٹھیک۔ ہم یہاں سے جو کیا دعا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، اور وہ جا کے وضو کر کے جب لاتے ہیں تو وضو کی برکت سے اس کو سکون نصیب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ سو جاتا ہے، ہم کو اس کا احساس ہی نہیں۔ بچہ پیشاب کو گیا، کیسے دھو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ بچے بچیاں بڑے ہو رہے ہیں، نہانے کا طریقہ کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ کیا عجیب قوم ہے ہماری بھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ختنے پر دعوت کر کے خاندان کو جوڑ لیتے، عقیقے پہ دعوت کر کے خاندان کو جوڑ لیتے، ولیمے کی دعوت کر کے خاندان کو جوڑ لیتے۔ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، کیا کبھی نبی کے نام پر بھی خاندان کو جوڑے ہیں؟ کیوں نہیں جوڑ رہے ہم؟ کون سکھائیں گے اپنی اولاد کو نبی کا طریقہ؟ ہم نہیں تو اور کون سکھائیں گے آ کر؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نوجوان بچوں اور بچیوں کی نسل ایسی ہے، یہ تک نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، معلوم ہی نہیں۔ اور یہ شکیلی فلاں فلاں جو فتنے آ رہے ہیں، آرام کے ساتھ بچے کو اپنے نرغے کے اندر لے رہے ہیں، اور بچے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ کے جا رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ صحابہ کی عظمت، نبی کی محبت، نبی کے طریقے بچوں کی زندگیوں میں لانا، بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے یہ ہمارا فریضہ ہے۔ پہلے بڑی عورتیں کہا کرتی تھیں 14 سال تک بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے کھلا دو جتنا کھلانا ہے، 14 کے بعد بچہ کہاں رہتا نہیں معلوم۔ بلکہ تو ایسے ہی 14 سال تک ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دین کے جو اصولی اور کلی عقائد ہیں اس کے اندر پختہ کر دے بچوں کو، تاکہ آگے جا کے کیسے بھی حالات ہو جائے لیکن میرا بچہ تو میرے دین سے نہیں پھرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بچوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اب اطلاع ملی، حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے، رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ آنکھیں چلے گئی تھی ان کی۔ اور وہ لمبا عرصہ چلتا رہا، بس اپنے بچے کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ دوبارہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی، اپنا کرتا حضرت یوسف جب بھیجے تھے تو اپنے بچے کی خوشبو سن کر ان کی بینائی اللہ نے ان کو لوٹا دی۔ حضرت یوسف نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ابا آپ تو نبی ہیں نا، اللہ کے فیصلوں پر تو راضی رہنا چاہیے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ اتنا رو کہ آپ کی بینائی چلے گئی۔
تو حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں تمہاری گمشدگی، تمہارے گمشدہ ہو جانے پر، چلے جانے پر میں نے رو رہا تھا. مجھے معلوم ہوا کہ تم کو کنویں میں ڈالا گیا. پھر معلوم ہوا کہ کنویں سے کوئی قافلہ تم کو نکال کے لے کے چلا گیا. اب میں رو رہا تھا اور ڈر رہا تھا اس بات پر کہ پتہ نہیں وہ قافلہ جو لے کر گیا ہے وہ مسلمان تھا کہ کافروں کا قافلہ تھا. تم چلے گئے، اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا ڈر نہیں تھا. وہ تو اللہ آپ کو دیکھنے والے تھے. ڈر اس بات کا تھا کہ تمہارا ایمان بچے گا کہ چلا جائے گا. اس لیے کہ تم چھوٹے تھے، اس لیے میں رو رہا تھا. یہ ہوتی ہے ماں باپ کی فکر اور تڑپ اپنے بچوں سے متعلق. اپنے بچوں کے ایمان کو لے کر اتنا تڑپ رہے ہیں، اسلام کو لے کر اتنا تڑپ رہے ہیں. اور آج انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی بے حسی کا دورہ ہے، ایسی بے حسی کا دورہ ہے کہ کوئی ماں باپ کو اپنے اولاد کی ذرے برابر ایمان کی فکر نہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے ایک 25 سے 30 ہزار کمانے کے لائق کا ہو جائے بس کافی. ارے اللہ نے اتنا بڑا قیمتی ہیرا اور ایسا زبردست موتی 25-30 ہزار کے لیے برباد کرنے نہیں دیا تھا ہم کو. یہ بچہ تو وہ بچہ تھا، یہ بچی تو وہ بچی تھی. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے تراشتے، ماں باپ اس کو صحیح طریقے سے آگے لے جاتے، فاتح عالم بن سکتا تھا وہ بچہ. پورے ملک کو نہیں، پوری دنیا کو فتح کر سکتا تھا وہ بچہ. آج ہمارے اپنے بچوں کو ہم اخلاق نہیں دے رہے ہیں، ہم تربیت نہیں دے رہے ہیں. نتیجہ ایک گلی کا فاتح بھی نہیں بن سک رہا بچہ. گلی چھوڑو، اپنی اولاد کو بھی نہیں سنبھال سک رہا ڈھنگ سے. اپنی بیویوں کا بھی دل نہیں جیت پا رہا ہے، اور بچیاں اپنے شوہروں کا دل نہیں جیت پا رہی. کیا بنا کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا اور کیا عالم میں آ گئے. میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم اپنے ایمان اور اپنے اولاد سے بہت غافل زندگی گزار رہے ہیں، بہت غافل زندگی گزار رہے ہیں. اور شیطان ہر طریقے سے کوشش میں لگے ہوا ہے کسی طریقے سے ان کے ایمان کو اور ان کے اولاد کو برباد کر کے رکھ دو. بس حالات چاہے جو آ جائیں، ایک بات اچھے سے سمجھ لیجیے آپ، لگتا ہے کہ بہت کچھ ہو جائے گا، ہوتا کچھ نہیں. وہ جو لگتا ہے نا، اس میں اللہ امتحان لیتے ہیں کہ کون مجھے مانتا ہے اور کون مجھے نہیں مانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لشکر کو لے کے بھاگو. حضرت موسیٰ بھاگ رہے ہیں، قوم بھی آ رہی ہے، سامنے دریائے قلزم، پیچھے فرعون کا لشکر. اب لوگ کہنے لگے حضرت موسیٰ کے جو ساتھ تھے، انا لمدرکون، ارے ہم تو پکڑ لیے جائیں گے. اب موسیٰ کہاں لا کے تم کھڑا کر دیے ہم کو. اب دیکھیے، لگ تو ایسے رہا تھا کہ بہت کچھ خطرناک مسئلہ ہونے والا ہے. یا تو دریائے قلزم میں کود کر اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے، یعنی تو پھر فرعون کے لشکر کے ہاتھوں ہم کو چڑھنا ہے. ایسا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی مدت میں امتحان لے لیتے ہیں ایمان کا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، رکو، ان ربی سیہدین، میرے اللہ مجھے راستہ دکھائیں گے، 2 منٹ رکو، صبر کرو. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو تم سمندر میں مارو، راستے بن گئے، پار ہو. پلٹ کے دیکھے تو فرعون بھی آ رہا تھا. ارے موسیٰ کے متبعین جا رہے ہیں، میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آ. وہ وہاں تک چلے گئے، پار ہو گئے. اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ پلٹا کے عصا مار دو. اب فرعون چیخنے لگا کہ نہیں، میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ نے کہا کہ اب نہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ختم کر دیا گیا. پورا فرعون، پوری فرعونیت ختم ہو گئی.
میری ماں بہنوں، ایسے ایک نہیں دسیوں واقعات. خود حضرت یوسف کا واقعہ لے لیجئے، کنویں میں ڈال دیا گیا، ایسے لگے گا ختم ہو گئے، مر گئے، فلاں فلاں فلاں. کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وقت کا بادشاہ بنا کے ان کو لایا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دیکھیے کیسے کیسے حالات. شیعہ ابی طالب کا مسئلہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا. لگ رہا تھا کہ اب خطرناک قسم، ارے پورا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، مالی بائیکاٹ کر دیا، کوئی چیز نہ بیچی جا رہی ہے نہ خریدی جا رہی ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ ارے بس ختم ہو جائیں گے یہ لوگ، اندر ہی اندر تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. کچھ نہیں ہوا، وہ لوگ آرام سے باہر نکل کر آئے. جنگ بدر کا موقع آیا، غزوہ احد کا موقع آیا، خطرناک قسم کا غزوہ، غزوہ احزاب، غزوہ خندق. خود اللہ نے قرآن میں کہا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور خطرناک طریقے سے ان کو ہلا دیا گیا تھا. بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے تھے. کیوں؟ پورا کفر متحد ہو چکا، یہودی، عیسائی، کافر، باہر سے اندر سے ہر طرف سے ٹوٹ پڑے سب یکساں. پورے کے پورے قبائل مل کر آ گئے تھے لڑنے کے لیے. اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب مسلمان دو چکی کے دو پارٹ کے بیچ میں آ گئے ہیں، اب ختم ہو جائیں گے، تہس نہس ہو جائیں گے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ایک ہوا آئی، ایسی تیز آندھی آئی کہ ان کے دیگچے اڑ گئے ہوا کے اندر، اور ریتی اڑی ان کی آنکھوں میں چلے گئی. لوگ کہنے لگے کہ محمد جادو کر دیا، اور سارے کے سارے بھاگ گئے. کوئی جادو نہیں ہوا تھا، بس اللہ آزماتے ہیں اس طریقے سے. اٹھا لیجئے غزہ کو، کیا خطرناک قسم کے حالات غزہ کے ساتھ ہو رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ختم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے. کیا ہوا؟ اہل غزہ دوبارہ اپنے علاقے میں واپس ہو رہے ہیں، فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں. ملک شام کو دیکھ لیجئے کیسے حالات آ گئے تھے. بشار الاسد اپنا کلمہ پڑھا رہا تھا، کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، العیاذ باللہ. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اللہ نے اسی بشار کو بھگا دیا وہاں سے، اور سارا کا سارا ملک شام مسلمانوں کے ہاتھوں دے دیا. فلسطین کا حال بھی دیکھ لیجئے، افغانستان کا حال دیکھ لیجئے. افغانستان کا دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اس کے ساتھ پنگا لڑائی، بالآخر کیا کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکے. مجبور لاچار گھٹنے ٹیک کر سب واپس ہو گئے. سپر پاور امریکہ بھی چلا گیا وہاں سے اٹھ کر، اور آج وہ لوگ مکمل اسلامی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں. خدا جس کی مدد کرنے پر آتے ہیں کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. یہاں پر بھی آ رہے ہیں حالات، اس سے گھبرا کے تھوڑی ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے. ارے آگے پڑھ ہی نہیں رہی تو مشکل ہو جائے گا کمانا بچوں کا، کوئی جاب نہیں ملے گی، کوئی کارڈ نہیں بنے گا. ارے جاب کارڈ کیا روزی دینے والا ہے؟ روزی روٹی کا مالک تو میرا اللہ ہے. کروڑ ان پڑھوں کو کھلا رہے ہیں، اور پڑھے ہوئے لوگوں سے اچھا کھلا رہے ہیں. تو میری ماں بہنوں، صرف اور صرف چند ڈگریوں کے خاطر اپنے بچوں کی اس قیمتی زندگی کو برباد مت کیجیے. یہ اثاثہ ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اب اللہ کے سامنے عزت پا سکتے ہیں. کسی ماں کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، دونوں کو تاج پہنائیں گے. کیسا تاج؟ یہ جو سورج ہے اس سے 10 گنا زیادہ چمکتا ہوا تاج رہے گا، اور ہم کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں. ارے چھوڑو بھائی، وہ تاج لے کے کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 کروڑ روپے لے کے کیا کرنا ہے؟ کیوں اتنا کما رہے ہیں پھر ہم؟ بنگلہ بلا کے کیا کرنا ہے؟ جھوپڑی میں رہ جائیں گے جا کر؟ نہیں، یہ شیطانی دھوکے ہے، دھوکے. انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور شیطانی چیلے ہم کو ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں ہمارا خیال بھی نہیں جاتا ہے.
اس لیے ہم اپنے آپ کو ایسے ہی برباد کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی اثاثہ ہیں ہمارے بچے اور ہماری زندگی، اس لیے اس کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک بات میں نے درمیان میں بتائی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو ختنے کی نسبت سے جوڑ رہے ہیں، عقیقے کی نسبت سے جوڑ رہے ہیں، ولیمے کی نسبت سے جوڑ رہے ہیں. پتہ نہیں کن کن عنوانات سے ہم کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی کی نسبت سے جوڑ لیجیے، نبی کی محبت کے لیے جوڑ لیجیے، صحابہ کی عظمت کے لیے جوڑ لیجیے. اور اللہ ان علماء کرام کو کروڑ کروڑ درجے بہتر بدلہ نصیب فرمائے کہ ان کو آج بھی تڑپ ہے ہمارے اور ہمارے نسل کے ایمان بچانے کی، کہ بیچارے بالکل بے لوث پوری چیزوں سے غافل ہو کر، بس کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہماری نسلوں کے ایمان کی خاطر اس طریقے کے پروگرام منعقد کرا رہے ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو کہ ایسے مواقع مل رہے ہیں. اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کرانے والوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ تو بہت ساری دنیا ایسی ہے کہ یہ باتیں، اس طریقے کی مجالس تڑپنے سے بھی ان کو نہیں مل رہی. مہینہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک ایک لمحہ اس کا ہمارے لیے بڑا قیمتی لمحہ ہے. قرآن کریم ہم اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے پڑھیں تو بچے دیکھیں گے کہ ہاں ایک مہینہ آتا تھا کہ اس میں ہمارے ماں باپ بہت پڑھا کرتے تھے. بچوں کو بٹھا کے درود شریف کے دستر لگائیے، بیٹھیے پڑھیے، آپ بھی وقت نکالیے، فون کو اٹھا کے سائڈ میں ڈال دیجیے اور مستقل درود پاک کا اہتمام، درود پاک کے دستر پہ دستر ختم کیجیے. بچے سیکھیں گے، یہی طریقہ ہے اسلامی تربیت کا. یہ نہیں کہ اسلامی تربیت کے نام سے ایک بک میں ایک سبق دے دیے تو اس سے کوئی بچے تربیت نہیں پاتے. ہم کو اپنے عمل سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی رمضان المبارک کا اتنا ضروری موقع ہے، ان روزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں روزوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے. عام طور پر لوگ ذرا سی مشقت، ذرا سے کام کے لیے روزے چھوڑ دے رہے ہیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان کا ایک روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی بلا وجہ چھوڑ دے، پوری زندگی بھی اس کا کفارے میں روزے رکھ لے تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اس لیے روزوں پر بہت توجہ دینی چاہیے، بڑی اہمیت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے روزہ نہ رکھنے کا فدیہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ ایک صدقہ فطر ہے، 3.5 کلو گیہوں، یہ 3.5 کلو جو، کشمش یا کھجور دے دو. یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں دے دینا. 1.25 کلو گیہوں کا مطلب 100 روپے. تو کہنے لگے ارے کیا روزہ اتنے کا خالی 100 روپے کا رہتا، اس کی ویلو 100 کی رہتی کیا کہتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں ہے، اللہ نے ہمارے آسانی کی خاطر ہم کو وہ بات کہی. اور روزے کے فدیہ دینے کی جو بات ہے وہ ایسی عورتوں کے لیے اور ایسے مردوں کے لیے ہے کہ زندگی میں دوبارہ کبھی بھی روزے کی طاقت ان کے پاس نہیں آ سکتی. ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے. آج کل ذرا سی بات پر ہے اپن کہاں رکھ سکتے، اب نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ سکتے، مہینے میں ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے، تو روزہ رکھنا چاہیے، وہاں فدیہ دینے کی اجازت نہیں. اس لیے روزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان ہی میں دیں، لیکن رمضان میں جب دیتے ہیں تو 70 گنا بڑھ کے ثواب ملتا ہے. اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. زکوٰۃ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک صاحب بڑی اچھی مثال دیے کہ ہم تربوز خرید کر لاتے ہیں تو اس کا کتنا حصہ چھلکے کا پھینکنے میں چلا جاتا ہے. ہم کو وہاں پر کچھ بھی افسوس نہیں ہوتا. ہم موز لاتے ہیں، سنترا لاتے ہیں، کتنا حصہ پھینکنے میں چلے جاتا، حالانکہ جو لا رہے ہیں سب تول کے لا رہے ہیں، پیسہ دے کے لا رہے ہیں، وہ پھینکنے میں جا رہا، اس کا ہم کو کوئی
وہ غم نہیں ہے. ایسے ہی ہم جانور خریدے تو پیسہ دے کر جانور خرید رہے ہیں، کتنا حصہ اس کا پھینکنے میں جا رہا ہے اس کا ہم کو غم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ پورا پیسہ دے کر 40واں حصہ صرف پوچھ رہے ہیں، تو یہاں پر اب لوگوں کو غم شروع ہو جاتا. ارے کیا بھائی اتنے پیسے کیسے دے دینا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. میں کہتا ہوں یہ سوچ لیجئے کہ یہ جو پیسہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے 100 سال پہلے کس کے ہاتھوں میں تھا، اور 100 سال کے بعد کس کے ہاتھوں میں جائے گا ہے؟ نہیں معلوم. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ کہہ رہے تم پیسہ خرچ کرو ان پیسوں میں سے جن پیسوں میں ہم نے تم کو بھی نائب بنایا ہے. یہ تمہارے نہیں، وہ بہت اوپر سے چلتے آ رہے ہیں پیسے. آج تمہارے ہاتھوں میں ہیں، کل کسی اور کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. تم کو جو دیا جا رہا ہے تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کے مطالبے کو پورا کر لو اپنی زندگی کے اندر، تو تم کامیاب ہے. میں کیا سمجھ سکتا ہوں کہ میرے پردادا وغیرہ زکوٰۃ دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ مجھے کیا پتا ہے ان کے بارے میں، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جن کے ماں باپ نیک گزرے ہوں گے ان کے بچوں کی اگلی زندگی بہت اچھی گزرتی. اس لیے ان مسائل میں پیچھے نہ ہٹنا چاہیے. یہ بخالت ہے. الشیطان یعیدکم الفقر واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان جو فقر سے ڈراتا ہے، ارے پورا دے دیے تو تمہارے پاس کیا بچتا؟ ارے پورا کہاں دے رہے ہیں ہم تو 40واں حصہ دے رہے ہیں. اس لیے آگے بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ دینا چاہیے. اس کے اندر کمی کوتاہی اور تھوڑا بہت. اچھا، لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور بات یہ بھی بیٹھ گئی، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ رمضان میں کچھ ذرا زیادہ صدقہ کر دینا، اس کو زکوٰۃ بولتے نہیں. آپ کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کے بقدر پیسہ 1 سال اس کے اوپر گزر گیا ہے، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اور یہ سال گزرنے کی بھی جو بات ہے نا، وہ ایک ہی مرتبہ، پہلی مرتبہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال گزرنے کی بات. اس کے بعد اب آپ کے پاس جتنا پیسہ آتا جائے گا وہ پورے کے پورے پیسے کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی چلی جائے گی. ایک صاحب آ کے کہنے لگے، مسئلہ پوچھے کہ میں اور ہمارے سسرے صاحب مل کر ایک زمین خریدے تھے. ہمارے سسرے صاحب پیسے کتنے ڈالے تھے وہ تو نہیں معلوم تھا، لیکن ڈالے تھے اتنا یاد تھا. زمین خریدے تھے، وہ زمین آج اچھی قیمت میں چلے گی، بڑے پیسے میں 55 لاکھ روپے میں تقریباً وہ زمین گئی ہوئی ہے. تو اب وہ پیسے مجھے آ کے صرف 5 سے 10 دن ہوئے ہیں. مفتی صاحب کیا ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ حالانکہ اس پر تو سال نہیں گزرا. تو بولا نہیں، سال گزرنا ہر مال پہ ضروری نہیں ہے. پہلی مرتبہ جب آپ صاحب نصاب بنے تو زکوٰۃ ذمے میں واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط تھا. سال گزر گیا، اب صاحب نصاب ہے، آپ کے ذمے میں زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ دیتے وقت آپ کا سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کے جیب میں کتنے ہیں، گھر میں کتنے ہیں، پورا ٹوٹل ڈال کر زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو پیسے آئے تھے اس میں سے ہمارے سسرے صاحب کو تو میں 11 لاکھ دے دیا. اب ان کے ڈالے ہوئے کتنے تھے نہیں معلوم تھا، لیکن مفتی صاحب اب زکوٰۃ بولے تو اس کی بہت بڑی زکوٰۃ ہو جائیں گی نا، ایک دم 1.25 1.5 لاکھ تک جاری زکوٰۃ، کیسا کرنا ہے اس کا؟ تو میں بولا کہ سسرے صاحب پوچھے تو 11 لاکھ روپے دے دیے، وہاں پر آپ کو کچھ بھی زیادہ افسوس نہیں ہوا. اور اللہ آپ سے 55 لاکھ دے کے 1.25 لاکھ روپے پوچھ رہے ہیں تو آپ اتنا غور کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ بھی دیکھتے ہیں، دینے کے لیے دینے والا بھی دیکھتا ہے کہ میرے مطالبوں کو یہ پورا کرتا ہے کہ نہیں پورا کرتا ہے. رزق کی تلاش میں، رزق کی فکر میں ہم رزاق کو بھول رہے ہیں. رزق کی تلاش میں اور رزق کی فکر میں ہم اب رزاق کو بھول جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء سے جان کر، مسائل پوچھ کر ایک ایک پیسے کی برابر زکوٰۃ نکالیں، ورنہ جو پیسے زکوٰۃ نکالنے سے رہ جائیں گے، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
اللہ تعالیٰ عذاب علیم، دردناک عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ آگ میں تپایا جائے گا اور اچھے زبردست طریقے سے تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور داغا جائے گا پیشانیوں کو، بازوؤں کو، پشت پیٹھ کو، اور کہیں گے کہ لو ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے تم جو اپنے لیے اکٹھے کر کے رکھ رہے تھے، لو مزہ چکو تم ان چیزوں کا۔ میری ماں بہنوں، اس لیے کیوں ہم خواہ کے ایسوں کے لیے جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کام آنے والے ہیں کہ نہیں آئیں گے، ہم اپنی آخرت کا کیوں سودا کریں؟ ہم اپنی آخرت کا سودا نہ اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے۔ میرا رشتہ سب سے اہم کوئی رشتہ اگر ہے تو میرے اللہ اور میرے رسول کا رشتہ ہے، اور مجھے سب سے زیادہ اگر فکر ہے تو میرے آخرت کی، میرے نام اعمال کی فکر ہے۔ اس کے بعد سب، شوہر بھی دوسرے نمبر پر، بچے بھی دوسرے نمبر پر، سب بعد کی، سب سے پہلے میرا میرے اللہ کا رشتہ ہے، میرا میرے نبی کا رشتہ ہے، میرے نام اعمال کا رشتہ ہے، میرا میری آخرت کا تعلق، اس کی فکر ہم کو سب سے زیادہ کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت 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 یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کا اصل محور بنا کے اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ بلکہ کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے دیواروں پر، اپنے گھروں پر ایسے چند جملے، ایسے اشعار لکھ کے لگا لیتے ہیں کہ اس طرف نظر پڑتے ہی آدمی کو اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ گھر میں ڈیکوریشن کیا گیا، پورا کا پورا ڈیکوریشن دنیا 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 سے بھرا ہوا ہے، آخرت کی یاد نہیں، بالکل غافل قسم کی دنیا چل رہی ہے۔ اللہ ایسے غافلوں میں شامل ہو کر مرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے نیک اور صالح بندے بندیوں میں ہم تمام کو شامل فرمائے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی اور آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری کر کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہم سرخ روئی کا ذریعہ بنے، اور وہاں باعزت زندگی ہم کو ملی، اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔